الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى والديه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین محتشم، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کے عظیم لمحات میں
شوال المکرم کے تیسرے جمعہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے خواتین اسلام میں سے حضرت سیدہ ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان، جن کا کردار احد کے میدان میں بھی نرالا ہے، حدیبیہ میں بھی منفرد مقام ہے، اور حنین میں تو اس سے بھی بڑھ کے ہے، اور جو یمامہ میں ہے وہ تو قابل دید ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے جہاں مسلمان مردوں کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے، وہاں اسلام کی بیٹیوں کو بھی مقام عطا فرمایا ہے۔ اسلام کی بیٹی یہ نہ سمجھے کہ مجھے کچھ نہیں ملا، اللہ عز و جل نے جو اپنی بارگاہ میں مقام رکھا ہے وہ مرد و زن دونوں کو علیحدہ علیحدہ اور کمال کا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لحاظ سے یہ چوتھے پارے کی سورۃ النساء کی 5ویں پارے کی آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں رب ذوالجلال فرماتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ تو نیک وقت عورتیں ادب والیاں ہیں، خامد کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں۔ فالصالحات، پس وہ عورتیں جو صالحہ ہیں، نیک ہیں۔ نیک خواتین کی علامتیں کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، کمالات کیا ہیں؟ تو قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے خواتین کے 2 بڑے وصف بیان کیے ہیں، جو آگے سینکڑوں اوصاف پر مشتمل ہیں۔ ابتدا میں 2 ہیں، پھر ان میں آگے سینکڑوں اوصاف موجود ہیں۔ قانتات، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی عورتیں۔ حافظات، اپنے خامد کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی، گھر کی بھی اور گھر والے کی عزت کی بھی حفاظت کرنے والی۔ تو 2 اوصاف میں سے پہلے نمبر پر خالق کائنات جل وعلا نے قانتات کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ صالحات وہ ہیں جو قانتات ہیں۔ یہ آج کا سبق کنز العلماء مفکر اسلام بحر العلوم امام العصر محدث لاہوری ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ کی فہم دین کی جلد نمبر 16 سے یہ کتب اصل یعنی اصل ماخذ کے حوالہ سے یہ آج کا سبق آپ احباب کے گوش گزار ہے۔ توجہ فرمائیو کہ رب ذوالجلال نے اسلام کی بیٹیوں کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ قانتات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی، جو کہ
پرہیزگار ہیں، وہ اپنی خواہش پر نہیں، اپنے رب کے حکم پہ چلنے والی ہیں۔ قانتات میں بطور خاص جو شرعی احکام اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لحاظ سے ان کا اجمالاً ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے حافظات، وہ حافظات ہیں یعنی حفاظت کرنے والی۔ حافظات حافظہ کی جمع ہے، حافظات للغیب، فرمایا وہ اپنے خامد کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہے، اپنے خامد سے خیانت نہیں کرتی، نہ خامد کی عزت میں خیانت کرتی ہے، نہ خامد کے مال میں خیانت کرتی ہے، خامد کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، خامد کے عزت کی اور خامد کی اولاد کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا بما حافظ اللہ، فرمایا وہ یوں حفاظت کرتی ہے جیسا اللہ نے ان کو حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ان میں سے ایک عظیم خاتون اسلام جن کا لقب اسلام میں عمارہ ہے، یہ عمارہ ان کی کنیت میں شامل ہے۔ ان کے بیٹے کا ذکر سنیں گے تو ان کی عظمت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ خالق کائنات جل وعلا نے جن کو ایسے بیٹے عطا فرمائے ہیں وہ کتنی پارسا اور کتنی نیک، کتنی تقوی اور پرہیزگاری کی مالک ہیں۔ توجہ فرماؤ میری طرف۔ حضرت عمارہ نام ہے نصیبہ بنت کعب کی بیٹی ہے، نام ہے نصیبہ، اور عمارہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ محبوب علیہ السلام کی انصاریہ صحابیہ ہے۔ ان کا عرف میں اس وقت مشہور نام کنیت سے تھا، ان کو عمارہ کہا جاتا تھا۔ حضرت عمارہ بنت نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا انصاریہ وہ صحابیہ ہیں جن کو بہت سی نسبتوں سے شرف اور کمال حاصل ہے، اور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کی آنکھیں پرنم رہتی تھی اور آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے اکثر آنسو نکلتے تھے، ان کو بکائین کہا جاتا تھا۔ وہ 7 صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جن کو بکائین کہا جاتا ہے، تو ان میں حضرت عمارہ بھی شامل ہے، عورت ہوگی۔ یہ آج کی ہماری ماؤں بہنوں کے لیے سبق ہے جو آپ نے آگے پہنچانا ہے ان کا، کیونکہ اوپر والے اسپیکر کی اجازت نہیں، ورنہ میرا دل تو تھا کہ سارا بیان ہی ماؤں بہنوں کو سنایا جاتا، مگر یہ آپ تک پیغام ہے کہ آپ نے پردہ نشین اپنے گھر میں خواتین اسلام کو یہ اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جس وقت سید اکرم سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں۔ اب غزوہ تبوک میں کے موقع پہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہ چند غلام آئے تو محبوب علیہ السلام سے سواری مانگی، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، اگرچہ یہ آیت کریمہ سورہ توبہ میں ہے، مگر محبوب علیہ السلام کی زبان سے رب ذوالجلال نے یہ جاری کروائی۔
فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیں تولوا واعینہم تفیض من الدمع، اس پر یوں واپس جائیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہو۔ اب وہ جن کو سواری نہ ملی تبوک کے موقع پہ تو وہ واپس ہوئے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو خالق کائنات جل وعلا نے ان کی شان میں قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی اور ان کو بکائی میں شمار کیا۔ تو حضرت نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا کے خامد کا نام زید بن عاصم بن عمر ہے، جو کہ سابقین اسلام میں سے ہیں، یعنی ابتدائی اسلام میں ہی وہ اسلام قبول کر گئے اور محبوب علیہ السلام کے صحابی بن گئے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ غلام حضرت زید، ان کے آگے بیٹے حضرت ام عمارہ کے بیٹے حضرت حبیب بن زید، ان کا ایک منفرد انداز ہے دوست الغابہ میں اور طبقات ابن سعد میں، اور اس کے علاوہ سید اعلام النبلاء میں یہ ان کا ذکر خیر موجود ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسیلمہ کذاب کا خط آیا۔ مسیلمہ کذاب کا، توجہ فرمانا، مسیلمہ کذاب کا خط آیا اور اس نے خط میں لکھا کہ میرے دو آپشن ہیں، ان میں سے ایک کو قبول کر لو، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ مسیلمہ کذاب جو سب سے پہلا لعین ہے، نبوت کا جھوٹا دعوے دار، اس نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے دنیا سے جانے کے بعد یہ لکھ کے دے دیں کہ آپ میرے جانشین ہوں گے، جیسے وہ پیروں کے گدی نشین ہوتے ہیں جانشین، تو آپ مجھے لکھ کے دے دیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ اگر اس وقت نہیں لکھ کے دیتے تو اب لکھ دیں کہ آدھا عرب آپ کا آدھا میرا۔ اب محبوب علیہ السلام نے اس کو جواب دینا ہے، جواب دینا ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے خط پہ ہی دوسری سائیڈ پہ اس کو جواب دے دیا۔ جب محبوب علیہ السلام نے جواب لکھ دیا، فرمایا تو کذاب ہے، انت کذاب، اب یہ لفظ استعمال کیے۔ تو اس وقت کریم آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کون ہے میرا غلام جو یہ خط لے کے میرے دشمن تک پہنچے۔ اسلام میں اور اسلام سے باہر بھی یہ ایک قانون ہے کہ جو سفیر ہو اس کو قتل نہیں کیا جاتا، سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا۔ ابھی محبوب علیہ السلام نے اپنی سفارت کے لیے اعلان کیا ہے، تو یہ حضرت حبیب بن زید جو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہے، یہ کھجوریں کھا رہے تھے، بیٹھے تو دربار رسالت میں تھے، باقی دیگر صحابہ بھی مصروف تھے۔ محبوب علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا تو وہ کھجوریں کھاتے کھاتے ہی بول پڑے۔ توجہ فرمانا، اب جب بندہ کچھ کھا رہا ہو تو جب کھاتے کھاتے بولے تو وہ منہ سے ذرات نکلتے ہیں، تو اب وہ کھجوریں کھا رہے تھے، تناول فرما رہے تھے، تو ان کے منہ سے کچھ ذرات نکلے، اگلے صحابی پہ پڑے تو وہ کہنے لگے بھائی کھجوریں تو کھا لو پھر بعد میں بول لینا۔ کہتے یہ نہ ہو کھجوریں کھاتے کھاتے یہ شرف کوئی اور لے جائے، میں کھجوریں کھاتا رہ جاؤں اور یہ مقام کسی اور کو مل جائے، اس لیے میں کھجوریں کھاتے کھاتے ہی بول پڑا ہوں اور عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب میں حاضر ہوں۔ اب اس وقت غسل الغابہ میں ہے کہ اس وقت حضرت حبیب بن زید کے 12 بچے تھے۔ کتنے؟ توجہ فرمائیو، آج بچوں کا رونا رونے والے بھی یہ سن لیں کہ جی میرے بچے ہیں، میں ان کے لیے کماتا ہوں، میں حق کی بات کروں گا تو پھر مجھے مار دیا جائے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میں کہتا ہوں حبیب بن زید کو دیکھو، انہوں نے بچوں کی پرواہ نہیں کی، محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت پہ پیرا کیا ہے۔
تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں حضرت حبیب بن زید کھڑے ہو گئے، حضور میں یہ ڈیوٹی نبھاتا ہوں، اب گھر بھی نہیں گئے، نہ اماں جی کو بتایا، نہ ابا جی کو، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، کسی کو بھی نہیں بتایا۔ وہاں دربار رسالت سے اٹھے ہیں، محبوب کا خط لے کے دشمن کے سامنے پہنچ گئے ہیں۔ اب دشمن کا بھی دربار لگا ہوا ہے، توجہ فرمانا، اتنا نیک بیٹا ہو تو ماں کتنی پارسا ہوگی، ماں کتنی بہادر ہوگی، ماں کتنی شجاعت والی اور مضبوط ایمان اور دل والی ہوگی۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے کھڑے ہو گئے، اب پوچھا بھائی تو کون ہے جو اتنا نڈا ہو کے میرے سامنے آ گیا ہے؟ تو کہنے لگے میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں بول دے میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں جو مصطفیٰ کی غلامی کا حقیقی پٹا گلے میں ڈال لیتا ہے، وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بات کرتا ہے، وہ جھوٹا نہیں۔ تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب مسلمہ کہتا ہے کہ جو تو لے کے آیا ہے یہ مجھے دکھا گیا ہے۔ اب بادشاہوں کے درباروں کا یہ ایک طریقہ ہے کہ بادشاہ خود خط نہیں پڑھتے، وہ کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ پڑھ کے سنا۔ اب اس نے ایک درباری کو بلایا، اس نے خط پڑھ کے سنایا، بجلی نہیں ہے بیٹھ جائے، اس نے خط پڑھ کے سنایا۔ اب خط پڑھ کے جب اس نے سنایا تو اوپر لکھا تھا انت کذاب۔ اب سارے درباریوں نے سن لیا کہ نبیوں کے سلطان نے کہہ دیا ہے کہ تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ اب سارے درباری سن رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو میرے درباری منتشر ہو جائیں گے، مجھ سے نفرت کریں گے، بھاگ جائیں گے، یہ مجھے چھوڑ جائیں گے، لہذا مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ اب اس نے کہا اے آنے والے، اے سفیر، اے خط لے کے آنے والے قاسم، جو تیرے نبی کا خیال ہے کیا تیرا بھی وہی خیال ہے؟ جو تیرے نبی کا خیال ہے کیا تیرا بھی وہی خیال ہے؟ فرمایا ہاں میرا بھی وہی خیال ہے، میرا بھی، کہ محبوب علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ اب یہ بات ہو گئی اور اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا تو گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی اللہ کے سچے رسول علیہ السلام ہیں۔ اس نے آگے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ توجہ فرمانا، اب اس نے کہا کیا یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انا اسم لا اسمع، انا اسم لا اسمع، جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمایا میں نے سنتا ہی نہیں، تو کیا کیا جی؟ پہلے جب محبوب کی باری آئی تو کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ السلام ہے۔ اور جب اس نے اپنے بارے پوچھا تو فرمایا انا اسم لا اسمع، لا اسمع، فرمایا میں بہرا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں تو کیا کہہ رہا ہے، مجھے سنائی نہیں دیتا، پتہ نہیں تو کی پونک رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، تو کیا بکواس کرتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اس نے پھر کہا بتا تو گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر اپنے بارے پوچھا، آپ نے پھر وہی جواب دیا، فرمایا لا اسم انا اسم لا اسمع، فرمایا مجھے سنائی نہیں دیتا تو کیا کہتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تو کیا بول رہا ہے، بس تو بول رہا لیکن مجھے نہیں پتا۔ اس نے 3 بار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی مانگی تو آپ نے 3 بار ڈٹ کے جواب دیا، اور جب اس نے اپنے متعلق پوچھا تو فرمایا مجھے پتہ ہی نہیں تو کیا کہتا ہے۔
جب یہ معاملہ ہو گیا اس نے کہا میری باری آتی ہے تو آگے سے یہ کہتا ہے، جب اللہ کے حبیب کی باری آتی ہے، تیرے نبی علیہ السلام کی باری آتی ہے تو آگے سے صحیح جواب دیتا ہے، یہ تو کیا کہتا ہے؟ اب اس نے کہا اگر تو میرے خیال میں خیال نہیں لائے گا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ فرمایا مجھے قتل کی دھمکی دیتے ہو؟ ہم تو صبح اس انداز میں کرتے ہیں، رب سے شہادت کی دعائیں مانگتے ہیں، ہم تو ہر روز رب سے شہادت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ ہم تو کہتا یہ دیکھ میرے پیچھے سپاہی کھڑے ہیں، یہ تجھے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، میں مجھے ڈراتے ہو، ان کا تم ڈرانا مجھے ڈرا رہے ہو۔ فرمایا مجھے نہ ڈراؤ، میں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کے آیا ہوں، شہادت کا جام پینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے پہلے ایک تانو قلم کیا، پھر دوسرا کیا، پھر روایات میں ہے کہ اس نے آپ کے کان بھی کاٹے، ناک بھی کاٹی، پھر گردن بھی اتاری، مگر ہر بار یہی صدا نکل رہی تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول علیہ السلام ہے۔ تو اب یہ ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت، کیونکہ ماں سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ اب جس طرح ماں نے وہ تیار کیا ہے اپنا لال، تو ماں نے جیسے تیار کیا ہے ویسے ہی ہوا ہے، تو اس انداز میں دشمن کو بچھاڑا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اب وہ حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو انصاریہ صحابیہ ہیں، اب احد کے میدان میں وہ خود بھی شامل ہیں، ان کے دو بیٹے بھی شامل ہیں، ایک کا نام حضرت عبداللہ ہے، دوسرے کا نام حضرت عمارہ ہے۔ تو ان کے خاوند حضرت زید بھی شامل ہیں۔ اب یہ محبوب علیہ السلام کے سامنے دشمن سے قتال کر رہی ہے، لڑ رہی ہے، اور محبوب علیہ السلام کی طرف تیر بھی نہیں آنے دیتی۔ ایک بدبخت نے لائن نے آپ کے بیٹے کی پنڈلی پہ وار کیا، وہ زخمی ہو گئے، تو اچانک کوئی دشمن جب محبوب کے قریب سے گزرا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ام عمارہ دیکھ یہ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا جا رہا ہے۔ آپ نے بہادری سے وار کیا اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اتنی بہادر خاتون ہے کہ اس کو واصل جہنم جب کیا تو کریم آقا علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ، محبوب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے تو رب بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت رجبال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام عمارہ تو کتنے مضبوط اعضاء کی مالکہ ہے، رب ذوالجلال نے تجھے کتنی جرأت عطا فرمائی ہے کہ تو نے دیر نہیں لگائی، دشمن اسلام کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا ہے تو رجبال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ضارب ابنک، یہ تیرا بیٹے کا وہ زخمی کرنے والا، تو فوراً انہوں نے بدلہ لے لیا۔ فرائض رسول اللہ یتبسم، محبوب علیہ السلام تبسم فرما رہے تھے، محبوب علیہ السلام تبسم فرما رہے تھے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے اس وقت پھر یہ دعا کی، کس انداز میں؟ اب محبوب علیہ السلام نے بڑی دعائیں دی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے الحمدللہ الذی ظفرکی، اے اللہ تیرا شکر ہے جس نے تو نے میری غلامہ ام عمارہ کو فتح عطا فرمائی ہے۔ احد کے میدان میں اب یہ دعائیں مل رہی ہیں، الحمدللہ الذی ظفرکی، ساری تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے تجھے احد کے دن فتح عطا فرمائی۔ وَأَقَرَّ عَيْنَيْكَ وَأَقَرَّ عَيْنَكِ، ساری تعریفیں اس رب کی ہے جس نے تیری آنکھ کو ٹھنڈا کیا ہے۔ اب وَأَرَاكِ تَعْرَسِي سَأَرَكِ بِعَيْنِكَ، اس رب نے تجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ تم نے اپنی آنکھ سے بدلہ پورا ہوتا ہوا دیکھ لیا ہے۔
کہ تیرے بیٹے کو اس نے زخمی کیا تھا، تو نے اسے پورے کا پورا ہی جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ یہ ساری باتیں جب ہو رہی تھی تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساری چیزوں کو دیکھ کر میرے نبی علیہ السلام نے یہ 5ویں سند بھی عطا فرمائی۔ فرمایا بارک اللہ علیکم من اہل البیت، ام عمارہ رب تجھے ہی نہیں تیرے سارے خاندان کو برکتیں عطا فرمائے، سارے خاندان کو۔ رحمکم اللہ اہل البیت، اللہ تعالیٰ تجھے برکتیں ہی نہیں رحمتیں بھی عطا فرمائے، تجھے بھی تیرے گھر والوں کو بھی۔ اب جب یہ دعائیں ہو رہی تھی تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رحمت کا دریا تو جوش پہ ہے، محبوب علیہ السلام تو خود ہی نواز رہے ہیں بغیر مانگے ہی، تو بریلوی کے تاجدار بھی اس کو یوں پیش کرتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، یہاں تو مانگا ہی نہیں نا، لب وہاں ہے، آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک آقا تیرے پاک در کی ہے، اور یہاں کیا در ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، خدا نے بڑا ہی دیتا بے بہا دے دیتا۔ تو یہاں محبوب علیہ السلام کا دربار وہ ہے کہ جہاں ایک بار دیا جاتا ہے پھر سوالی دوبارہ نہیں آتا، اتنا دے دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نواز رہے ہیں، عطا فرما رہے ہیں، ایک میری بھی التجا ہے وہ بھی قبول فرما لیں، ایک میری التجا ہے۔ قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا ام عمارہ نصیبہ بنت کعب کیا مانگتی ہے بتا؟ کہتی ہے ادعو اللہ ان نرافقک فی الجنہ، محبوب مجھے بھی میرے گھر والوں کو بھی جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دو۔ یہ توجہ فرمانا، یہ اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے جو حضرت ام عمارہ احد کے میدان میں یہ پیش کر رہی تھی، اور آگے امت تک یہ پہنچا ہے سند کے ساتھ۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں وہ ان کا انداز کیا ہے کہ اگر محبوب کچھ دے نہ سکتے ہوتے تو وہ کبھی بھی نہ مانگتی، اور کسی عاشق نے یوں کہا ہے دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ اب یہ ہے سرکار کا در۔ تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی سرکار یہ دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے بھی، میرے خامد کو بھی، میرے بچوں کو بھی، میرے سارے گھر والوں کو جنت میں بھی تمہارا خادم ہی رکھے، جنت میں بھی تمہاری رفاقت ہی ملے، تمہاری سنگت، تمہارا ساتھ، اور سامنے تمہارا دیدار ہوتا ہی رہے۔ اب جب محبوب علیہ السلام سے مانگا ہے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میرا اختیار ہی نہیں، فوراً محبوب نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، اور اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ ام عمارہ اور اس کے سارے گھر والوں کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے، میرا رفیق بنا دے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں اپنے ایمان سے پوچھ کے بتاؤ کہ محبوب رب سے مانگے تو رب دے گا یا نہیں، قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اور یقین ہے ہمارا اہل سنت و جماعت کا۔ اور اگر یہ بریلویت ہے، یہ بات بریلوی ہونا ہے، یہ بات اگر فرقہ بریت ہے، تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں یہ تو احد میں بھی تھا۔ اگر یہ بریلویت ہے تو بریلویت کے دھکے اب نہیں بج رہے، یہ تو احد کے میدان میں بھی بج رہے تھے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کے مسلمانوں کو، سب مسلمانوں کو، وہ چاہے مرد ہو یا خواتین، سب کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ محبوب علیہ السلام جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں رب اس کے نصیب بدل دیتا ہے،
اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، تو زبان حال میں کہنے لگی تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی۔ اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اب جب یہ بات ہو گئی، محبوب نے دعا دے دی، یہ آخری جملہ سماعت فرمائیں، محبوب علیہ السلام نے دعا دے دی تو کیا کہتی ہے؟ ما ابالی ما اصابنی من الدنیا، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے جتنی مصیبتیں پہنچے، تکلیفیں آئے، دردیں آئے، مجھے شہادت مل جائے، مجھے جو کچھ بھی ہو جائے، فرمایا مجھے کسی کی پرواہ نہیں، جنت میں محبوب کا ساتھ ملے گا، مجھے نہیں پرواہ، ما ابالی، اس کا مطلب ہی یہ ہے مجھے کچھ پرواہ نہیں، کس کی؟ ما اصابنی، جو بھی مصیبت پہنچے، جو بھی تکلیف پہنچے، جو بھی درد آئے، جو کچھ بھی ہو جائے، تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ اسلام کی ایک خاتون نے اسلام کی قیامت تک کی بیٹیوں کو یہ پیغام دیا ہے جو آپ نے سنا ہے، اس کو آپ نے گھر میں پردہ نشین خواتین اسلام کو یہ درس دینا ہے اور بتانا